السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹا، ہم نے جو ہے وہ آج نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ میں جو ہے وہ ہم نے حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت شہاب الدین سہروردی جو ہے یہ ہم نے دونوں صوفیہ کرام کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تصوف کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور صوفیہ کرام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف دیکھیں گے، پھر آگے ہم جو ہے ان دونوں صوفیہ کرام کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا تصوف ورڈ کیا ہے، تصوف کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو یہ تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے، یعنی کہ تصوف جو ہے یہ تزکیہ نفس یعنی کہ اپنے نفس کو پاک رکھنا، انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے، یعنی کہ انسان کو بری خواہشات کو جو ہے وہ ترک کر کے اچھی عادات کا عادی بنانا جو ہے وہ تصوف ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، برے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے وہ اچھے اخلاق کی طرف اچھے عادات کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف میں یہ آ جاتا ہے۔ تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا، یعنی کہ عادی بنانا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ یعنی کہ اپنے نفس کو جانچنا، اس کو دیکھنا کہ میرا نفس جو ہے وہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے، تو اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ اس نے پاک کیا، تصوف کا پیکر بنا، اس میں جو ہے وہ کامیابی اختیار کر لی۔ اگلی آیت ہے سورۃ الشمس کی، قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں آیات میں جو ہے وہ نفس کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں۔ لیکن دونوں میں اگر دیکھا جائے تو دونوں آیات کے ترجمے میں جو ہے دونوں میں ہی کامیابی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جن کاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق جو ہے یہ صوفیہ کرام جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی اس کے بھی احکام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صوفیہ کرام جو لوگ ہیں جو انہوں نے خود علم حاصل کیا ہوتا ہے، خود چیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا یہ ایک رول ہوتا ہے کہ یہ خود ہی پابند نہیں ہوتے دین کے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ان کے علاقے کے لوگ ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس چیز کی تعلیم دیتے، یہ نہیں ہے کہ وہ دین جو ہے وہ اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کویسچن آ جائے گا کہ صوفیہ کرام کن کو کہا جاتا ہے؟ صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام خود بھی دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ ساری جو ہے وہ صوفیہ کرام کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب صوفیہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، یعنی کہ جس طرح آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارا ہے، جس طرح آپ نے جو ہے وہ کن صورتوں کو اپنایا ہے، کن طریقوں کو اپنایا ہے، وہ اسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سنت پر جو ہے وہ بہت زیادہ صوفیہ کرام جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جس طرح اب ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے مال و دولت، یہ ساری چیزیں، ان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا، تب بھی ان کی زندگی کا یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، یعنی کہ ان کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔
اور جو اچھے اخلاق اچھے عمل جو ہے وہ تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر آئے، یعنی کہ جب انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اس قدر اچھے انداز میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی کہ جو اچھے لوگ اچھے اعمال اچھے اخلاق اور تبلیغ کے عمل کے نتیجے سے میں جو تھے وہ بہت بھٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ اس راستے سے دور چلے گئے تھے، تو آپ نے جو ہے یہ صوفیہ کرام نے اس قدر اچھے انداز میں ان لوگوں کو بتایا سمجھایا کہ کئی لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے یہ صوفیہ کرام، یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے تصوف کی ڈیفینیشن دیکھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے صوفیہ کرام کے خصوصیات ان کے جو صفتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ صوفیہ کرام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے یہ یہاں تک یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ پھر اس وقت میں ہم درجہ صوفیہ کرام کے مختلف فلات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بھی پڑھیں گے، یہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلا شارٹ کویسچن دیکھیں، تصوف سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہاں سے لے کر تصوف تزکیہ نفس کا معنی لفظ ہے، تزکیہ نفس کا معنی انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر اچھی عادات کا خوگر بنانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فرسٹ شارٹ کویسچن ہے، یہ آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ رائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہ دونوں آیات بھی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنی ہے وتھ ترجمہ، ٹھیک ہے، دونوں آپ لوگوں نے یہ نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے کام، لیسن جو ہے آپ لوگوں نے یہاں تک یاد کرنا ہے، اور جو یہ کام دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔